السلام علیکم۔ دوسری میعاد کے تیسرے ہفتے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس نظم کے بارے میں پڑھیں گے اس کا نام ہے جل ککڑ۔ اس نظم کے شاعر شان الحق حقی ہیں۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اس نظم کے بارے میں جان سکیں گے، مشکل الفاظ اور ان کے معنی جان سکیں گے اور مشکل سوالات کے جوابات حل کر سکیں گے۔ آئیے نظم کی پڑھائی سے پہلے اس کے مقاصد جان لیتے ہیں۔ نظم کو پڑھنے کے بعد آپ موسموں کے بارے میں جان سکیں گے، موسموں سے ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں جان سکیں گے، نئے الفاظ کا ذخیرہ حاصل کر سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے اور سوالات کے جوابات خود سے تحریر کر سکیں گے۔ نظم جل ککڑ میں تمام موسموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے جاڑا، بہار، گرمی، برسات اور پتجھڑ، اور ان موسموں میں آنے والی خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے گرمی کے موسم میں لو اور آم، برسات کا پسینہ، پتجھڑ کے زرد پتے، جاڑے میں سردی کی شدت، جن کو شاعر دوسرے موسموں میں بھی یاد کرتا ہے۔ شاعر نے خود کو جل ککڑ سے تشبیہ دی ہے، جسے تمام موسم گڑبڑ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر موسم میں دوسرے موسم کی چیزوں کو یاد کرتا ہے۔ آپ اس نظم کی 2 سے 3 مرتبہ بلند خوانی کریں گے، نئے الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ آئیے نظم میں استعمال ہونے والے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی جان لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آفت، جس کا مطلب ہے مصیبت، زرد پیلا، لو گرم ہوا، رت موسم، پتجھڑ خزاں، حسرت خواہش۔ اب ہم صفحہ نمبر 92 پر موجود سوالات کے جوابات زبانی حل کریں گے اور پھر آپ ان کو اپنی کاپی پر لکھ کر مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو نظم کے شروع میں بتایا کہ نظم شان الحق حقی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس نظم کے مرکزی کردار کا مزاج کیسا ہے؟ اس نظم کے مرکزی کردار کا مزاج چڑچڑا ہے۔ سوال نمبر 3، یہ کردار جاڑے میں کس چیز کو ترستا ہے اور گرمی میں اسے کیا یاد آتا ہے؟ یہ کردار جاڑے میں گرمی کی لو اور گرمی میں برسات کے پسینے کو ترستا ہے۔ سوال نمبر 4، آپ کے خیال میں اس نظم کے دوسرے حصے میں کی گئی روک ٹوک کن لوگوں نے کی ہوگی؟ ان کے روکنے ٹوکنے کی وجوہات لکھیں۔ نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اس سوال کا جواب اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، مختلف موسموں یا حالات کے بارے میں اس طرح کا رویہ آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ اپنے جواب میں لکھیں گے۔ نظم کی اچھی طرح پڑھائی کرنے کے بعد اس سوال کا جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں خود تحریر کریں گے۔ ان تمام سوالات کو آپ اپنی کاپی پر خوش خط لکھ کر کام مکمل کریں گے۔ آپ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔